جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور اجداد پیغمبر کے موضوع پر قبلہ گفتگو فرما رہے تھے. آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ اجداد پیغمبر نسل ابراہیم سے تھی، تو وہ کون سا منصب تھا جو حضرت ابراہیم سے اجداد پیغمبر میں آیا؟ اس پہ تھوڑی سی آپ ذرا روشنی ڈالیے. دیکھیے حضرت ابراہیم، میں نے جیسے عرض کیا وقفے سے قبل کہ یہ جتنے اجداد انبیاء ہیں، کیونکہ اب نسل حضرت ابراہیم کی چل رہی ہے، اور یہ بھی ہم اپنی جانب سے نہیں کہہ رہے، یہ قرآن کہتا ہے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم، قرآن میں نے جیسے عرض بھی کیا کہ امتحان اگر انبیاء کا لیا گیا، اجداد کا بھی لیا گیا ہے، تو وہ نور مصطفیٰ کے ذریعے. قرآن کہتا ہے جب ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات، ہم نے جب ابراہیم کا امتحان لیا کلمات کے ذریعے. شیعہ سنی تمام روایات نے لکھا کہ وہ کلمات، ان میں ایک نام مصطفیٰ تھا، اور باقی ان کی آل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پنجتن کا نور تھا جس کے ذریعے حضرت ابراہیم کو جب ملکوت دکھائے گئے اور ان کا امتحان لیا، تو نتیجہ کیا نکلا اس امتحان کے صلے میں؟ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو انسانیت کا امام بنا دیا. تو یہ امامت ایک منصب جو چلتا رہا. جو آپ نے سوال کیا کہ کون سا منصب ہے، تو یہ نسل ابراہیم میں رہے، یہ منصب جاتا رہا. اور چونکہ اجداد پیغمبر قریش میں اور پھر اس کے بعد بنی ہاشم میں، سب کا تعلق نسل ابراہیم اور دین ابراہیم سے رہا ہے. پہلا منصب یہ. دوسرا منصب جو بڑا اہم ہے حضرت ابراہیم کے حوالے سے، وہ ہے سقائیت کعبہ کا، کہ جو حاجی آتے تھے. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار کعبہ بھی ہیں، اور کعبے کی تعمیر حضرت ابراہیم نے کی ہے. حضرت اسماعیل وہاں رہے، ایڑیوں کو رگڑا، چشمہ زمزم جاری ہوا. حضرت ہاجرہ تھیں جو صفا اور مروہ میں دوڑیں. صفا اور مروہ کے درمیان جب دوڑیں تو ظاہر ہے کہ وہی آج صحیح جو آج حج کا رکن ہے. تو حضرت ابراہیم کی زوجہ نے جو عمل کیا ہے، یعنی پیغمبر جس خانوادے سے ہیں، اس خانوادے کا کیا ہوا عمل آج اللہ کی عبادت میں شامل ہے. تو یقیناً یہ سب عابد تھے. کعبے کو بنایا، اور اللہ نے یہ عہد بھی لیا حضرت ابراہیم سے بھی، حضرت اسماعیل سے بھی، کہ میرے کعبے کو طواف کرنے والوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے پاک و پاکیزہ رکھو گے. تو نہ صرف معماریت کعبہ کا منصب آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بلکہ کعبے کے متولی بھی، کیونکہ صاف صفائی رکھنا، کعبے کو پاک پاکیزہ رکھنا، یہ عہد بھی لیا. تو کعبے کے متولی بھی رہے. اور جو حاجی آتے تھے، اور کہا بھی کہ اذان دو حج اکبر کے لیے ہے ابراہیم، تم اذان دو. تو اور یہ بھی روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ لوگو حج کی طرف، ہلموا الی الحج، حج کی طرف آؤ. تو اب چلتے رہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارے بجائے سب بیٹا میں بھول نکل جاؤں گا. قریب پر جا کے جائے گا. چلو ٹائم ویسٹ. جی جانے دیں اس کو، جانے دیں ملعون. جی جی، بہت زبردست. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اب یہ عہد جو لیا گیا ہے، تو نہ صرف یہ کہ کعبے کی تعمیر کا، بلکہ یہ عہد بھی لیا گیا. اور حضرت ابراہیم جب چھوڑ کے گئے تو وادی غیر ذی زرعٍ کا ہے، جہاں زراعت نہیں تھی. تو ایسی جگہ چھوڑ کے گئے. تو جب آذان دی ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آذان جب دی ہے تو پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کہا کہ ہلموا الی الحج، حج کی طرف آؤ. تو علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ اب ظاہر ہے کہ سب انسان تو اس وقت موجود نہیں تھے، ابراہیم تو اپنی دور کی انسانیت کے امام ہیں. تو مفسرین نے لکھا کہ جو صلبوں میں تھے اور اس وقت سن رہے تھے اور انہوں نے لبیک کہا، اللہم لبیک، تو وہی شخص حج کو جائے گا جس نے صلب میں لبیک کہا. یہ ایک تعویل علماء نے پیش کی ہے. تو کعبے کی معماریت، کعبے کی متولی ہونا، یہ منصب حضرت ابراہیم میں تھا. اور جو لوگ کعبے کا حج کرنے، طواف کرنے آتے تھے، ان کی میزبانی، ان کی مہمان نوازی، ان کی سقائیت، کیونکہ چشمہ جاری ہو چکا تھا، جسے آپ آب زمزم کہتے ہیں آج.
تو اس چشمے سے سقائیت، ان کی میزبانی، انہیں کھانا کھلانا، یہ سب متولی کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور کعبے اللہ کے گھر کے متولی حضرت ابراہیم ہے۔ تو یہ منصب تھا جو آیا اور چلتا گیا اور پھر بنی ہاشم تک پہنچا، اور اجداد نبوی، اور اجداد نبوی اگر تاریخ کا جو تاریخ آپ کو ملے اس کا ملاحظہ اور مطالعہ کر کے دیکھیں تو اجداد پیمبر آپ کو کعبے کے متولی نظر آئیں گے۔ آنے والی نشستوں میں ہم اس پہ وہ تفصیل سے گفتگو بھی کریں گے کہ کعبے کے متولی کی حیثیت کیا ہے، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اگر کعبے کے متولی ہیں تو کعبے میں جو آ رہا ہے اس کی میزبانی کی ذمہ داری کس کے گھر؟ دیکھیں میں اگر آپ کے گھر آ رہا ہوں یا ہمارے سامعین ہمارے پاس آ رہے ہیں یا ہم ان کے پاس جا رہے ہیں تو وہ ہماری میزبانی، یعنی انسان جس کے گھر جاتا ہے میزبان وہ ہوتا ہے۔ اب گھر تو ہے خدا کا، اور ظاہر ہے وہ تو آ کے جسم و جسمانیت سے منزہ میزبانی نہیں کرے گا، تو جد پیمبر کو یہ منصب حاصل تھا کہ اللہ کے مہمانوں کی میزبانی وہ کرتے ہیں، اور یہی اجداد پیمبر تک رسول کے دادا، رسول کے بابا اور رسول کے پردادا اور رسول کے اجداد تک آیا کہ کعبے کے میزبان یعنی اللہ کے گھر کے میزبان وہ ہیں۔ تو وہ کتنے بڑے عابد ہوں گے اور وہ کیسے صاحب دین اور صاحب عبادت ہوں گے جو اللہ کے گھر کی میزبانی کر رہے ہیں۔ یہ کردار اجداد پیمبر ہے، یہ وہ منصب ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے چلے اور اسی نسل ابراہیم میں اپنے دین اور ذمہ داریوں کے ساتھ اجداد پیمبر تک آئے۔ جی بہت خوبصورت آپ نے قبلہ گفتگو فرمائی اجداد پیمبر کے موضوع پر۔ جی ناظرین کچھ بولنا چاہ رہے تھے؟ نہیں ہمارا وقت ختم ہو گیا بھائی، دوبارہ سے آتا ہوں۔ جی بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بے انتہا خوبصورت گفتگو اجداد پیمبر کے موضوع پر فرمائی ہمارے ناظرین کے لیے۔ جی ناظرین اب پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آخر میں آپ سے تمام لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اور جاتے جاتے ایک نعت میں آپ تک سنا کر جاؤں گا، تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا بھائی، سنا کر نہیں جاؤں گا۔ ہاں صحیح۔ جی ناظرین اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم کل پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ اب نعت ریکارڈ کر لیں آپ، جی لگے رہ دیجیے گا، لگے رہنے اسی پہ نعت پڑھ لیں۔ جی وہی وہ جو آپ پڑھ رہے تھے، کوئی تو ہے دم مگر زیادہ دیکھیے گا نہیں۔ نعت ہاں تو ہم ہو جائیں گے۔ ہاں ہم پڑھ دیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ میاں سے بھی ہیں تعلقات ہمارے۔ ٹھیک ہے۔ میں اس کو کیونکہ ہم کر دیتا ہوں تاکہ وہ پورا لگے گا نعت بول کر ہم پڑھ دیں۔ نہیں تو نعت والا پیس آپ کا ریکارڈ تھوڑی ہوا ہے، نہیں وہ آپ نے غلط کہا تھا اس لیے وہ دوبارہ نہیں پڑھنا۔ اچھا چلیں ہاں آپ نے اینڈ کر دیا نا، تو اب آپ آغاز پروگرام شروع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز بہت ڈسٹرب ہو گئی۔